بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، اس نشست کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام اور ایکولوجیکل بیلنس، یعنی اسلام اور ماحولیاتی توازن۔ قرآن کریم کی ایک سورت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زینت فرمایا ہے، سورہ الرحمن، شروع ہوتی ہے الرحمن علم القرآن، کہ وہ انتہائی رحم فرمانے والا، بے پناہ رحم فرمانے والا ہے جس نے قرآن کا علم عطا فرمایا، انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان علمہ البیان، اسے اسی میں آگے فرمایا ہے والسماء رفعها ووضع المیزان، اس نے آسمان کو رفع کیا، بلند کیا، اور ووضع المیزان، ایک بیلنس اسٹیبلش کر دیا، ایک توازن قائم کر دیا۔ اب یہ آسمان کا جو لفظ ذکر ہے یہاں پر، آسمان لفظ جمع میں نہیں آیا ہے، واحد، سماوات نہیں کہا گیا ہے، اور جہاں لفظ واحد قرآن شریف میں آیا ہے وہاں آسمان سے مراد یہ پہلا آسمان جسے کہتے ہیں یا آسمان دنیا۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آسمان دنیا سے مراد قرآن شریف کے اندر، یا خالی آسمان سے مراد، وہ ساری، اس کے اندر وہ تمام ستارے سیارے شامل ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ وہ بھی جن تک ابھی ہماری نظر نہیں پہنچی۔ یہ حدود، یہ جتنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں یہ سب آسمان دنیا کے اندر شامل ہیں۔ آسمان دنیا کی ابھی حد نہیں آئی، وہاں تک ہم نہیں پہنچے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ان سے زینت بنایا ہے، یہ مختلف کواکب اور یہ ستارے اور سیارے جو نظر آ رہے ہیں یہ سب زینت جو ہے یہ آسمان دنیا کی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اسے رفع کیا، یعنی یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام بنایا جو پلانٹس کا اور سٹارز کا ہے، اور ان کے بیچ میں ایک بیلنس اسٹیبلش کر دیا، ووضع المیزان۔ وہ بیلنس ان سارے ستاروں سیاروں میں آپس میں بھی ہے، کہکشاؤں میں، گلیکسیز میں، اور اس زمین پر، یا ان سب کے اندر جو جو کچھ ہے، اور اس زمین پر جو کچھ بھی ہے، ان سب میں بھی آپس میں ایک توازن ہے اور بیلنس ہے۔ یہ بیلنس، یہ توازن، انسان تھوڑا بہت اگر تبدیل کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو خود قدرت، نیچر بیلنس کر لیتی ہے، دوسری فورسز اور طاقتیں جو زمین پر ہیں وہ اسے کمپنسیٹ کر دیتی ہیں، نعم البدل بن جاتی ہیں اس کا۔ لیکن ایک حد ہے، ایک لمٹس ہے، حدود رکھی ہے اسلام نے، دین نے ہر چیز کی، حدوں کو کوئی کراس نہیں کرے، حدود کو کراس کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔ تو اگر زمین پر جو انسان کے ایکشنز ہیں ماحول سے متعلق، واتاورن سے متعلق، اگر ان میں بھی انسان حدوں کو پار کرتا ہے تو وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، ظالم کہلاتا ہے قرآن کی زبان میں۔ اور اس میزان کے لیے قرآن نے کہا یہ ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، اس بیلنس سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور بالکل ٹھیک طریقے سے اس بیلنس کو قائم رکھنا، اور یہ بیلنس جو ہے ڈسٹرب مت کرنا، اس میں خسارہ نہ ہو، یعنی یہ توازن جو ہے، یہ سنتلن جو اس کائنات کے اندر اور اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اس میں جو کچھ اللہ نے یہ توازن قائم کیا ہے، یہ بیلنس، یہ وارننگ دے دی، یہ تنبیہ کر دی کہ اس بیلنس سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا اور اس بیلنس کو ڈسٹرب مت کرنا۔ اب ابھی قریب کے دور میں، یا آج کے، یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں، بہت قریب کی بات ہے، جب ایکولوجیکل بیلنس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کا ہم بار بار نام سننے لگے۔ پہاڑوں کو زیادہ نہیں کاٹا جائے، جانوروں کو ختم نہیں کیا جائے، یہ ایک بیلنس ہے، ایک توازن ہے، نیچر نے، قدرت نے جو قائم کیا ہے۔ اور جب وہ بیلنس ڈسٹرب ہوگا، جس کی وارننگ قرآن نے دی تھی، تو تباہیاں آئیں گی اور آفات بہت سی آئیں گی، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اور طرح طرح کی اور قدرتی آفتیں آئیں گی۔ قرآن شریف نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر دونوں میں ایک فساد برپا ہو گیا، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے ایک فساد خشکی اور سمندر پہ، اور اس فساد کا شکار وہ خود بنتا ہے، اور مصیبتیں آتی ہیں اور آفات آتی ہیں۔ اسلام نے یہ تو واضح براہ راست انسٹرکشن تھی یا ہدایت تھی قرآن شریف میں سورہ رحمان میں
کہ جو بیلنس اللہ نے قائم کیا ہے اس بیلنس کو تم ڈسٹرب مت کرنا، اسے چھیڑ چھاڑ مت کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مختلف موقعوں پر ان کا جو عمل رہا اور ان کی طرف سے جو ہدایات رہی، جو انسٹرکشنز، وہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کتنا خیال رکھا ہے اس بیلنس کے قائم رکھنے کا. جانوروں کے سلسلے میں، اب یہ تو جانوروں کے رحم کے موضوع میں آتا ہے، لیکن اصل میں ان جانوروں یہ بھی ایکولوجیکل بیلنس ہے کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، کتا پیاسا تھا، وہ کنویں سے پانی پی کر جا رہی تھی، نے دیکھا کتا اپنی زبان سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، رک گئی، کنویں میں اتری، اپنے موزے کے اندر پانی بھرا اور لا کر اس کو نچوڑ کر پلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی جو بہت سی برائیاں تھیں وہ سب ختم ہونے کے بعد خالی اس ایک کام کی وجہ سے اس کی مکتی نجات ہو گئی. اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا ایک جانور پہ رحم کا. ایک شخص نے ایک بلی کو قید کر لیا، گھر کے اندر دروازے بند کرنے کے بعد بلی کی موت ہو گئی تو اس سے توبہ کرنے کو کہا اور کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوا کہ تمہارا یہ عمل جو ہے یہ تمہیں کہیں جہنم میں نہ لے جائے. ایک جانور کے اوپر اتنا ظلم کرنے. ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک چڑیا کے بچے کو بھی ناحق مارنا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا. بیلنس قائم کرنے کے سلسلے میں توازن کے لیے واضح ہدایات قرآن شریف میں ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن بیجا فضول خرچی مت کرنا، اسراف مت کرنا. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، بیجا خرچ کرنے والوں کو، فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. فضول خرچی جو ہے یہ بیلنس اور توازن کو بگاڑتی ہے. یہ جانوروں کے سلسلے کی میں نے چند باتیں کہ جنگلی جانوروں کی بات، یہ تو پالتو جانوروں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جانوروں پہ رحم کی بات تھی. جب کسی وجہ سے کسی مہم کے اوپر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نکلتا تھا تو راستے میں بائی پاس کرتے تھے. اگر کسی جگہ مکھیوں کا چھتا ہوتا تھا، بی ہائیس کا، یا کسی جگہ آنٹ ہلز ہوتی تھی، یعنی چیونٹی اور دیمک کے جو قلعے چھوٹے چھوٹے سے ڈیزرٹس اور ریگستان میں اوپر بنے ہوتے ہیں، ان سے بچ کر نکلتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈسٹرب ہو. اور ان تمام چیزوں کا اس حد تک خیال رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماحولیات کے سلسلے میں بہت واضح طور پر آج ہم لوگ کنزرویشن کی بات کرتے ہیں، کنزرویشن آف واٹر کی بات کرتے ہیں، کنزرویشن آف انرجی کی بات کرتے ہیں. جتنے بھی اسلام نے ہمیں اپنی مختلف زندگی کے اندر جو ہماری ضروریات ہیں انہیں پورے کرنے کے طریقے بتائے، وہ سب ایکولوجیکل بیلنس کی اگر ہم روشنی میں دیکھیں تو اس کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اور ان میں سے کسی چیزوں کا جو ہے وہ بیجا اسراف نہ ہو. پانی کا اور انرجی کا منع فرمایا کہ پولیوٹ نہ ہو. کسی جگہ پر پیشاب کرنے کو اگر بند جگہ ہیں، لوگ بیٹھ کر پیشاب کر لیں، چھوٹے چھوٹے سے پونڈ ہیں، منع کیا کہ وہاں بیٹھ کر کوئی اس پہ پیشاب نہ کرے، وہ پانی پولیوٹڈ ہو جائے گا. اسلام نے بڑی نمایاں بات ہے، بڑی نمایاں مثال ہے کہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو طریقہ اسلام نے انسانی جسم کے سلسلے میں ریکمینڈ کیا وہ ان کو قبروں میں دفن کرنے کا کیا. یہ اس کی اہمیت ہمیں آج جا کر سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے جب ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو کمپیئر کرتے ہیں مختلف اور جو مذہبی قومیں ہیں، جب ہم ان سے تقابل کرتے ہیں، وہ کمپیئر کرتے ہیں. کہیں جلایا جاتا ہے، جلانے کے اندر بے پناہ انرجی ضائع ہوتی ہے، چاہے وہ لکڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ پاور کی شکل میں ہو. اس سے پولیوشن ہوتا ہے جو کچھ جلایا جاتا ہے، بے پناہ پولیوشن ہوتا ہے. ایک ایسا ملک جس کی آبادی 1 ارب کو کراس کرتی ہوئی 1 بلین کو، وہاں اگر سارے لوگ کو ذرا تصور کیجئے ہر ایک مرنے کے بعد اگر جلایا جاتا تو اس کی جو گیسز ہوتی ہیں، اس کا جو پولیوشن ہوتا وہ کیا حشر ڈھاتا یہاں ایٹماسفیئر کے اوپر، اور ایکولوجیکل بیلنس کے اوپر اس سے کتنا زیادہ فرق پڑتا. اور بھی طریقے ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، ندی میں ڈال دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں، اس سے واٹر پولیوشن ہوتا ہے، اس سے بھی بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے. بعض لوگ کہا انہوں نے، ہمارے
ایسا کرتے ہیں کہ وہ کنویں کے اندر کہیں لاشوں کو لٹکا دیتے ہیں کہ چیل کوے اور گدھ کھا جائیں گے انہیں، اصل میں تو چیل کوے نہیں، وہ گدھ کھاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ طریقہ جو ہے وہ ایکولوجی کے حساب سے سب سے بہتر ہے کہ نیچر کی چیز نیچر میں مل گئی، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ طریقہ جو قیامت تک قابل عمل رہے، وہ طریقہ جب تک زمین پر انسان ہے اس وقت تک قابل عمل رہے، وہ طریقہ صرف دفن کرنے کا تھا۔ گدھ ختم ہو گئے، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے مرنے والوں کو، مردوں کو جو کنووں کے اندر لٹکایا کرتے تھے، اب ان کو پریشانی پیدا ہو گئی کہ کیا کریں، اس لیے کہ گدھ نہیں مل رہے کہیں پر، اور ہلکے ہلکے کر کے ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور اس وقفے کے بعد میں پھر اس کی تفصیل عرض کروں گا کہ اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشنز نے اور ان کے انوائرنمنٹ کے جو سیکشن ہے، انہوں نے خاص طور سے ہندوستان اور یہ جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں ان سے کیا کہا ہے کہ وہ کیسے کوآپریٹ کریں اور کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ان سے زینت بنایا ہے، یہ مختلف کواکب اور یہ ستارے اور سیارے جو نظر آ رہے ہیں، یہ سب زینت جو ہے یہ آسمان دنیا کی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اسے رفع کیا، یعنی یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام بنایا جو پلانٹس کا اور سٹارز کا ہے، اور ان کے بیچ میں ایک بیلنس اسٹیبلش کر دیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ وہ بیلنس ان سارے ستاروں سیاروں میں آپس میں بھی ہے، کہکشاؤں میں، گلیکسیز میں، اور اس زمین پر یا ان سب کے اندر جو کچھ ہے، اور اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ان سب میں بھی آپس میں ایک توازن ہے اور بیلنس ہے۔ یہ بیلنس، یہ توازن انسان تھوڑا بہت اگر تبدیل کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو خود قدرت، نیچر بیلنس کر لیتی ہے۔ دوسری فورسز اور طاقتیں جو زمین پر ہیں وہ اسے کمپنسیٹ کر دیتی ہیں، نعم البدل بن جاتی ہیں اس کا۔ لیکن ایک حد ہے، ایک لمٹس ہے، حدود رکھی ہے اسلام نے، دین نے ہر چیز کی۔ حدوں کو کوئی کراس نہیں کرے، حدود کو کراس کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو یونائٹڈ نیشنز کا انوائرنمنٹ کا جو پروگرام ہے UNEP، ان کی رپورٹ ہے کہ ایشین کنٹریز میں اور خاص طور سے انڈیا کے اندر براؤن کلاؤڈ فارمیشن بہت زیادہ خطرے کی لمٹ کراس کرتا چلا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے ذرات، یہ ہیز اور دھند دلی میں بھی ہوتی ہے، ممبئی میں بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، جہاں گاڑیوں کے ایمیشن زیادہ ہیں وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ عام طور سے اسے کوہرا سمجھتے ہیں، وہ کوہرا نہیں ہوتی، گرمیوں میں اور کم ٹھنڈ کے اندر بھی ہوتی ہے، کوہرا صرف جاڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ ہیز اور دھند جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے، یہ فارمیشن آف براؤن کلاؤڈز ہے، کہ وہ جو ہمارے ایمیشن ہیں اس کے جو چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں اس میں جو سوٹس ہوتے ہیں وہ ریڈیشن کو ایبزارب کر لیتے ہیں سن ریز کی، اور پھر وہ کلیئر نہیں ہو پاتے، پانی سے بھی دھل نہیں پاتے، اور دھند کی شکل میں وہ قائم رہتے ہیں۔ صحت کے لیے بے پناہ نقصان دہ ہے، انسانی زندگی کے لیے بے پناہ نقصان دہ ہے وہ دھند اور ہیز جو چھائی رہتی ہے لگاتار۔ بلکہ اوپر سے جب کبھی اگر فوٹوز لیے جائیں تو اسی لیے اس کو براؤن کلاؤڈز کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کوئی ہلکے براؤن کلر کے بادل ہیں جو زمین کو جس نے ڈھک رکھا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے ملک میں، دوسری جگہوں پر تو یہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، انڈیا میں کتنی بڑی تعداد کے اندر لاشیں ہیں جلائی جاتی ہیں، ان کے اندر جو فیول استعمال ہوتا ہے اس کے ذرات ہوتے ہیں، جو عبادتیں ہیں اس کی خوشی منانے کے طریقے کے اندر پٹاخے جو چھوڑے جاتے ہیں یہ جلائے جاتے ہیں، جو اس کا پولیوشن ہوتا ہے، اور عبادت کے نام پہ، پوجاؤں کے نام پہ جو ہون کیے جاتے ہیں ان سے جو، ان میں جو بایو فیولز جلتے ہیں اور ان سے جو پولیوشن ہوتا ہے، جو گیسز نکلتی ہیں، جو ایمیشنز ہوتے ہیں، یہ یقین دلا دیا گیا ہے یہاں پر لوگوں کے ساتھ، سائنٹسٹ نے تحقیقات کر لی، اور اس سے تو پولیوشن اور ختم ہوتا ہے، ایٹماسفیئر اور پاک ہوتا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، جہاں دھواں نکلتا ہے وہاں ایٹماسفیئر جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا، وہاں پولیوشن بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر یہ براؤن کلاؤڈز کی فارمیشن بہت بڑھ گئی۔ اور الگ وہ دوسرا فینومینن ہے عمل گرین ہاؤس گیسز، جو بہت خطرناک ہے، پوری زمین کے لیے خطرناک ہے، باقی دوسرے ملکوں میں دوسری وجہ سے ہے۔ اس سے زمین کی کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھا، گلوبل ہیٹنگ جسے کہتے ہیں، گلوبل وارمنگ،
گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ڈر ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر، اگلی سینچری تک، اگلے 100 سال کے اندر اگر حالت یہی رہی گلوبل وارمنگ کی، تو گرین لینڈ کے اوپر جتنی آئس کی لیئر ہے برف کی وہ پگھل جائے گی، اور وہ اتنی زیادہ ہے خالی گرین لینڈ کے اوپر جو برف کی لیئر ہے اور طے ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اگر ساری پگھل گئی تو ساری زمین کا، سارے سمندروں کا لیول 23 فٹ تک اوپر بڑھ جائے گا، 23 فیٹس. کتنے ملک جو ہے اس کے اندر ڈوب جائیں گے، کتنے لوگ ختم ہوں گے. اس پروسیس کو، ان چیزوں کو روکے. اسلام نے اس کا خیال رکھا تھا شروع سے کہ گلوبل وارمنگ کی نوبت ہی نہیں آئے ان کو باعزت طریقے سے دفن کرنے کا. اس طریقے سے کہ انسان مرتے چلے جائیں، یہ بھی حکم دیا کہ قبروں کو برابر کر دیں، کچا دفن کریں، کچی قبریں بنائیں. ایک مرنے والا اگر پکی زمین لیتا چلا جائے گا تو زندوں کے لیے جگہ نہیں رہے گی. عیسائی دفن کرتے تھے، لیکن اب ان کے یہاں بھی الیکٹرک کریمیشن کی نوبت آ گئی، بجلی سے جلانے کی، اس لیے کہ زمین نہیں مل رہی. حکم یہ دیا گیا تھا کہ کچی قبریں بنائیں تاکہ بعد میں دفن ہونے والوں کو زمین ملتی چلی جائے. یہ سارے حل صحیح بیلنس اور صحیح توازن اسلام نے رکھے تھے، اللہ نے رکھے تھے. اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ کہیں زیادتی نہ کریں. لوگ جو ہدایات رکھی تھی، جو عبادات رکھی تھی، جو مختلف طریقے رکھے تھے، جو مناسک رکھے تھے، ان سب کے اندر ایک توازن تھا. وہ توازن جو ہے وہ باقی رہے. پانی کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے کلام کے اندر کنزرویشن آف واٹر کے لیے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم نے آسمان سے پانی جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ، ایک بیلنس کے ساتھ میں جتنی کی ضرورت تھی وہ ہم نے نازل فرمایا زمین میں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ یہ پانی زمین میں سے نکل جائے اور ختم ہو جائے. اس کو ہم لے جانے کے اوپر، اس کو کھسکانے پر بھی قادر ہیں. اب بات راجستھان کی یا ڈیزرٹ کے ایریاز کی نہیں، میں بات ہیلی ایریاز کی ہے جہاں پر چٹانیں ہیں، پتھریلے علاقے میں، ان کی بات نہیں کر رہا. میں یو پی کے پلینز کی بھی بات کر رہا ہوں، ان جگہوں کی کہ جہاں پانی بکثرت تھا، جہاں پانی بافراد تھا. دلی کے اندر، یو پی کے اندر ہر وقت بہتا رہتا تھا. وہاں آج جگہ جگہ پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اس بات، لوگوں کو اس بات کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے، وہ کوچ کیا جا رہا ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. پانی بچائیں، واٹر کنزرویشن. ارے پانی ہے بے پناہ، پانی ہے اور کہا جا رہا ہے پانی بچائیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پانی چاہیں تو لے جائیں. اب معلوم ہوا کہ پانی چلا جاتا ہے، واٹر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. جگہ جگہ واٹر لیول ڈاؤن ہونے لگا. لوگ کہتے تھے یا لوگ سمجھتے تھے بعض لوگ کہ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، ایک ڈیزرٹ میں، ایک ریگستان میں، اس لیے پانی کی اہمیت زیادہ تھی کہ پانی کم خرچ کرو، جو ان کی ہدایات تھی مختلف حدیثیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم یہ ہے ایک حدیث کا کہ اگر دریا کے کنارے بھی ہو کوئی، تو وہاں بھی اگر پانی کا اگر فضول خرچی کرے گا تو اس کا حساب اللہ کے یہاں لیا جائے گا. اگر کوئی شخص دریا کے کنارے بھی فضول خرچی پانی کی کرتا ہے، اس نے یہ ہدایات پہلے سے دے رکھی تھی کہ یہ توازن اور یہ ماحول جو ہے وہ بگڑ نہ جائے، یہ ایکولوجیکل بیلنس جو ہے وہ قائم رہے. اور اگر یہ ایکولوجیکل بیلنس قائم نہیں رہا تو پھر تباہیاں آئیں گی، اور پھر انسانوں کو اس کا گناہ، اس گناہ کی سزا یہیں اسی دنیا کے اندر بھگتنی پڑتی ہے. ارے قرآن نے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں قتل کی بات کہی کہ قتل مت کرنا، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ. ہم عام طور سے اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اسے سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو مارنا مت، ناحق کسی کا قتل مت کرنا. لفظ نفس کے اندر جانور بھی شامل ہے، اور لفظ نفس کے اندر ہر لیونگ تھنگ شامل ہے، پیڑ پودے بھی شامل ہیں. ایک گھاس کا تن کا بھی ناحق اکھاڑنا جو ہے وہ غلط ہے، وہ نقصان پہنچائے گا. انسان کی ضرورت کے لیے ہے. جو لمٹس اللہ نے مقرر کی ہیں، جو حدود مقرر کی ہیں اللہ نے، ان حدود میں رہتے ہوئے اور ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے، تو جہاں پر کہیں کسی انسان کو بھی سزائے موت دینی ہوگی، کہیں کچھ جانور بھی انسانوں کے کام آئیں گے، اور کہیں سبزی اور پھل اور دوسری یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی غذا بنیں گی. لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر بغیر ضرورت اگر ایک گھاس کے تنکے کو بھی ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو وہ نفس کی تعریف میں آتا ہے. ہر لیونگ تھنگ جو ہے وہ نفس کہلاتی ہے. قرآن نے کہا کہ ناحق کسی نفس کو ختم مت کرنا.
تو اصل میں تو یہ قرآن نے بہت واضح طور پر ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس کا ترجمہ صرف انسان کر لیں، ہر لیونگ تھنگ کو ختم کرنے سے قرآن نے روکا تھا، اس لیے کہ اگر ناحق نہیں کیا تو پھر بیلنس بگڑ جائے گا، ایکولوجیکل بیلنس بگڑے گا۔ اگر ایسا نہ کیا کہ ضرورت ہی کسی کو ختم کرنے کی، وہ ختم نہیں کیا، ایک شخص کسی کی زندگی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اگر اس کو سزائے موت نہیں دی تو یہاں پر انسانوں کو نقصان پہنچے گا۔ اور ایسے ہی مطلب یہ بھی لیونگ تھنگز ہیں، بعض جراثیم ہیں، کھٹمل ہیں، مچھر ہیں، بہت سے، اور بعض اور دوسری وجوہات سے بعض اور دوسرے جانور، اور بہت سی جگہوں پر غذا کے طور پہ استعمال ہونے والے جانور، جس تناسب میں، جس ریشیو میں انسانوں کو ان کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کا انتظام کیا ہے اور باقی کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ کہیں پر نقصان پہنچانے والوں کو ختم کرنا اور کہیں پر انسان کی ضرورت کے لیے ان کو استعمال کرنا، یہ بیلنس کے اندر آتا ہے۔ لیکن غیر ضروری جب بھی شروع ہو جائے گا، چاہے وہ حیوانی حیات ہو اور چاہے وہ نباتاتی حیات ہو، چاہے وہ اینیمل لائف ہو اور چاہے وہ ویجیٹیبل لائف ہو، غیر ضروری جہاں پہ بھی شروع ہو جائے گا وہ ناحق ہوگا۔ وہ ناحق جو ہے وہ ایکولوجیکل بیلنس کو بگاڑنے والا ہوگا، ماحولیاتی تناسب کو، اور اللہ اسے پسند نہیں فرماتا، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو ہر جگہ، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان کے اندر بیلنس اور توازن قائم رکھنے کی بات کرتا ہے۔ وہ بیلنس چاہے زمین و آسمان کے درمیان میں ہو، اس لیے کہ فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا، اللہ نے جو پیدا فرمایا وہ حق پر پیدا فرمایا، جو حق پر پیدا فرمایا اس کو کسی دوسرے کو ڈسٹرب کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ بیلنس چاہے کائنات کے اندر ہو، وہ بیلنس چاہے زمین پر حیات کے اندر ہو، انسانی لائف کے اندر، انسانی زندگی، نباتاتی زندگی اور حیوانی زندگی، اور وہ بیلنس چاہے ہماری عادات و اطوار اور ہمارے بیہیویئرز کے اندر ہو، ان ساری چیزوں میں اللہ نے توازن رکھنے کو فرمایا۔ اور یہ توازن رہے گا تو انسان یہاں پر پیسفلی رہ سکے گا، یہاں پر ایگزسٹ کر سکے گا امن کے ساتھ میں اور شانتی کے ساتھ میں، اور ورنہ سزائیں اسی دنیا میں مل جائیں گی، بعد کو تو جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی۔ تو حضرات ناظرین، یہ کچھ باتیں تھی جو ماحولیاتی، قرآن نے جو جہاں جہاں بہت سے اور دوسرے دیگر اشارے بھی ہیں، لیکن مختصر چند باتیں میں نے یہاں پر رکھی ہیں کہ قرآن نے اس بات کو خاص طور سے ہدایات دی ہیں، اور اسلام نے بھی ہدایات دی ہیں کہ اس ماحول کا کیا تناسب جو ہے، توازن باقی رہے، ایکولوجیکل بیلنس جو ہے وہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوہ